ادھر آ جاؤ ادھر امیر خان نام لو شفیق ادھر اور یہ سمجھا ہے السلام علیکم آپ 2-2.5 سال تو سن مسلس کا پرابلم پھر اپنی ہومیوپیتھ جو کچھ ہو لیکن میرا خیال ہے یہ اپوائنٹمنٹ کر دیتی ہے انہیں کہا کہ کوٹا میڈیا آزاد ہو جسٹیفیکیشن ہو رہی کوئی گل نہیں لاہور دے ٹبر تک وہ ان کا کڈنی کا پرابلم تھا بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے اور آئے دن وہاں پر جو اغوا تاوان سے زیادہ اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا علم دیکھیے جی جہاں تک دہشت گردی کی جہاں پہ میں رہتا ہوں پشاور کے سینٹر میں رہتا ہوں میرے گھر سے افغانستان کا بارڈر تقریباً 26 کلومیٹر پہ ہے تو اب دیکھیں 2600 کلومیٹر کے بارڈر کو کنٹرول کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یہاں بھی ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم تو یہ کہتے تھے یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ کسی اور کی جنگ ہے جب سے ہماری حکومت آئی ہے میرے خیال میں اس سے بڑا کارنامہ کوئی اور مجھے نہیں لگتا ہماری حکومت کی یہ سوچ بھی ہے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر بہت ایفرٹس کرنے پڑیں گے لیکن دیکھیں آج سے 2 سال پہلے ہمارے علاقوں میں نہ کوئی گھر سے باہر نکل سکتا تھا نہ بچے اسکول جا سکتے تھے نہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جا سکتے تھے ہمیں بہت زیادہ پرابلمس تھی آج اللہ کا فضل وہ پوزیشن نہیں ہے ابھی بھی بام بلاسٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بہت کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنسیئرلی اس جنگ کو اپنا جنگ کہا اور اس جنگ کو ہم لڑ رہے ہیں اور ہم نے لڑنا اور اس وقت لڑتے رہیں گے جب تک ان لوگوں کی نہ ان کا کوئی مذہب ہے نہ ان میں کوئی انسانیت ہے یہ لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ درندے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ درندے کس طرح نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ڈائلاگ کے ذریعے ان کو ہم ان سے بات چیت کریں وہ کامیاب جب نہیں ہوا تو ہم نے آپریشنس کیے اور ہم نے سکسیسفل آپریشنس کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے ہم قربانیاں بھی دیں گے ہم بالکل ہمیں ابھی قربانیاں دینی ہیں مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں گے آج میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اور بھی قربانیاں دینی ہیں اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جو لعنت ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک سے ہم نکال دیں اور اس میں دیکھیں یہ پرابلم صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی پرابلم ہے یہ ہم سب کی پرابلم ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ میں خود انہی علاقوں سے ہوں میں خود یہیں رہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ہم سب نے ایمانداری سے ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا سر ایک اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ دہشت گردی کے بارے میں یہ پچھلی حکومت میں بہت زیادہ تھی آج اس سے بہت کم ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے لیکن بہت کم ہے اور ہماری ایک جمہوری حکومت ہے آج اللہ کا فضل ہے ہمارے پورے ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے ہم جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں کیونکہ اس قسم کی یہ جو پرابلمس ہیں یہ ہم سب کے پرابلم ہیں تو ہم تو کبھی نہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہم آج اگر حکومت میں ہیں تو ہم نے کسی سے حکومت بائی فورس نہیں کی ہم اس لیے حکومت میں ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور ہم دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں ہم دوبارہ عوام کے لیے بھی ان کے پاس چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جمہوریت کے لیے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی لیڈرشپ کی قربانیاں دی اپنی ورکروں کی قربانیاں دی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ جمہوریت کا تسلسل جاری رہے
हमारे जितने भी इस मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है। जमहूरियत को चलना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, खुदा न खास्ता अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचाएगा। मैं ये अपील भी करूँगा तमाम सियासी पार्टियों के, ये हमारा इम्तिहान है। हमने जमहूरियत को चलाना है, हमने इस मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है, हमने इस मुल्क में सस्टेनेबिलिटी लानी है। और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये भी आपसे ये भी कहता हूँ कि हम सब इसमें जो आज हम जिस सिचुएशन में हैं या जितनी भी हमारे हालात खराब हुए हैं, उसमें हम सब, हमारे सब की स्टेक्स हैं, हमारी भी गलतियाँ हैं, सियासतदानों की भी गलतियाँ हैं, गैर सियासी लोगों की भी गलतियाँ हैं, डिक्टेटर्स की सबसे ज्यादा गलतियाँ हैं। लेकिन हमने पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है। और अभी भी हमारे पास वक्त है, हमारे पास कैपेबल लोग हैं, हमारे पास कैपेबल पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास कैपेबल लीडर्स हैं। इंशाअल्लाह ताला आज भी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमें कोई मायूसी की बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला हम अपने हालात को खुद ब खुद हमें ठीक करना होगा और ठीक कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल हम अवामी लोग हैं और इन चीज़ों से हमारा बहुत वास्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी हो, हमारी ये ख्वाहिश है और हम चाहते हैं। लेकिन अफसोस मुझे ये आता है कि हम देखें, आप फौजी हुकूमतें जब आती हैं तो 11-11, 12-12 साल उनको तो आप बर्दाश्त आसानी से करते हैं। लेकिन जब जमहूरी हुकूमत आती है तो बदकिस्मती से शायद इसमें हमारी भी गलतियाँ होंगी। हमें जब 2-3 साल भी कोई रहने नहीं देता, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें आप छोड़ें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जमहूरियत को छोड़ें। इंशाअल्लाह ताला जब जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, देखें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला